السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے چینل دارالاسلام پر۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ نماز پڑھنے والے شخص کا انعام اور بے نمازی کا انجام اور سزا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کو اکرام و اعزاز سے فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 5 طرح سے اس کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور چوتھا یوں کہ وہ پل صراط سے بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، اور پانچواں اس کا انعام یہ ہوگا جو سب سے بڑا انعام ہے کہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنے بڑے انعامات ہیں۔ اب دیکھیں بے نمازی کا کیا انجام ہے۔ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح سے دنیا میں، 3 طرح سے موت کے وقت، 3 طرح سے قبر میں، اور 3 طرح سے قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 کچھ یوں ہیں۔ اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھا اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی، پانچواں نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب کچھ یوں ہیں۔ پہلا ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے عذاب جو 3 ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ پہلا، اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل میں مسلط ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک پورا دن چل کر اس کے ختم تک نہ پہنچ پائے، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک ہی مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب کچھ یوں ہیں۔ ایک، حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرا سیدھا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں کچھ یوں بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ پہلی سطر اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر او اللہ کے غصے کے ساتھ او مخصوص، تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے جو حضرت ابن مسعود سے روایت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے کہ اس کے پچھلے نماز سے اگلی نماز تک کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں نماز بہت ہی اہم فریضہ ہے، ہمارے عقائد میں سے بھی ایک ہے، دین کا بنیادی ستون ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا 700 مرتبہ حکم دیا گیا ہے، سب سے اہم فریضوں میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نماز کا ہی حساب لیا جائے گا، اور ہم بہت ہی آسانی سے اس کو آسان لے لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے۔ تو خدا را نماز قائم کریں، دوسروں کو اس کی تلقین دیں، اور عذاب قبر سے بچیں، اور جہنم میں جانے سے بچیں۔ جزاک اللہ خیر۔